प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूं। आज के प्रोग्राम में मैं आपसे बात करूंगा होने वाले सेनेट के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर कि किस तरह से अब जो है आप देखें कि पाकिस्तान में जो सियासी जो है वो पस मंज़र किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वजह है कि कुछ ग्रोह मैं कहूँगा, मैं इनको सियासी जमातें नहीं मानता और इनको मफाद परस्त ग्रोह कहता हूँ कि ये क्यों इस कदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ हैं। इमरान खान जब से अब बरसर इक़्तिदार आए हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि एहतसाब जो है वो होगा और जो बदनवान लोग हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने एक बगौर मुशाहिदा किया है कि तब से लेकर आज तक गो के इमरान खान उनका एहतसाब मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जितने बदनवान लोग हैं वो घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पर भाग गए हैं। कुछ अदालतों ने भगा दिए, कुछ मैं समझता हूँ कि हमारे दूसरे इदारों ने जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने उनका ऐसा रिलीफ दिया कि यूं नज़र आता है कि जैसे इमरान खान गिल्टी है, उसने कुछ नहीं किया। ज़रा सोचिए, एक तरफ तो ये है कि तमाम इदारे पहले से ज़्यादा अब आज़ादी से काम कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको कोई रिकॉर्ड जलता हुआ नज़र नहीं आता। पिछले 2.5 साल से किसी इदारे में कोई रिकॉर्ड नहीं चला, जो कि पहले हर हुकूमत में आप उठा के देख लें कि रिकॉर्ड जला दिया जाता था। तो अब वो काम नहीं हो रहा। अदालतें अपनी आज़ादी से अपना काम कर रही हैं, फैसले पीटीआई के खिलाफ भी आ रहे हैं और बल्कि ज़्यादा फैसले पीटीआई के खिलाफ आ रहे हैं। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से जो काम किए हैं उसमें भी वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि मेजर बेनिफिशरीज जो हैं वो दूसरे ग्रोह हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। जो सबसे दिलचस्प बात ये है वो क्या है, वो ये है कि बेनिफिशरीज जो हैं वो डंके की चोट पे पाकिस्तान के अंदर बदउनवानी को राइज करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो है, अवाम मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कोई इसके खिलाफ बोल नहीं रहा। यानी हत्ता कि जो मीडिया है उसके जो मैं बहुत ही बेशर्म और बेगैरत मैं कहूँगा कि ये कुछ इनके तजियाकार हैं या कुछ इनके इन जो जिनको आप सियासी जमातें कहते हैं, इन ग्रोहों के अफराद हैं जो इतने घटियापन से आगे अभी भी ये कह रहे हैं कि उनकी जीत हो चुकी है। यानी पाकिस्तान के अंदर करप्शन को फरोग देने वाला गिरोह जो अब खुल के सामने आ गया है। पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल सही रवश पर चल रहा है। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है कल की तकरीर में घबराई हुई नहीं थी, लेकिन डिसअपॉइंटेड थे कि मैंने इंस्टीट्यूशंस को आज़ादी से काम करने की इजाज़त दी है तो उन्होंने इसका इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया है कि पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ ही काम करना शुरू कर दिया है। और ये डिसअपॉइंटमेंट किसी भी सेंसिबल इंसान के लिए एक कुदरती अमर है। मैं भी उनकी जगह होता तो शायद मैं इससे ज़्यादा रिएक्शन देता। मैं समझता हूँ कि वो बहुत सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ अभी उन्होंने बात की है। अगर मैं उनकी जगह होता तो यकीनन कुछ और तरह से आउटबस्ट होता ये। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये है कि चलें आप एक सीट जो आपको इतना रौला आपने मचाया हुआ है, हालांकि उस सीट की कोई वैल्यू मेरे नज़दीक इसलिए नहीं है कि पीटीआई जो है वो लीड कर रही है सेनेट में 25 सीटों के साथ। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या ऐसी बात है कि वो समझ रहे हैं कि उन्होंने कोई पहाड़ ढा दिया है। ख़ास तौर पे पीएमएल-एन जो कि सवाए पंजाब के किसी जगह पर, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, केपीके और सिंध में एक भी सीट नहीं ले सकी और वो बलियों उछल रही है। ये आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें इन लोगों के ढीठपन का, और ये किस कदर घटिया लोग हैं कि इतनी बेशर्मी के बावजूद वो डंके की चोट पे जश्न मना रहे हैं। यानी वो जश्न नहीं है, बेसिकली वो फेस सेविंग है उनकी, और वो बेशर्मी को अपनी छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी तो खैर बेशर्मों की एक बेताज बादशाह है। उसने जो हरकतें शुरू की हैं वो तो उनकी सबको नज़र आ ही रही हैं कि जरदारी सब पर भारी। यानी ये फख्र से कहते हैं कि वो करप्शन का बादशाह है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं
یعنی عمران خان کے اس یعنی سٹانس کے بعد کہ جب انہوں نے کہا کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے الیکشنز میں کیونکہ یہاں پر لوگ بک جاتے ہیں، ان کا ضمیر خرید لیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گروہ ہیں، مفاداتی گروہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا، یعنی انہوں نے نوٹوں کا نام ضمیر رکھا ہوا ہے۔ کین یو امیجن؟ اس سے گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے کہ جب یہ مفاد پرست گروہ آپ کو یہ کہیں کہ اصل میں آپ کا ضمیر جو ہے وہ پیسہ ہے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ ہم پاکستانی ایز اے نیشن، میں سمجھتا ہوں کہ خاموشی سے ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، ایک ان کے سینیٹر طارق کرمانی صاحب آئے تھے، ایک انالیسس دے رہے تھے اور اتنی بے شرمی سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب جب تقریر کرنے آئے ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، یعنی اتنا کرمنل ایکٹ کروانے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ یعنی پاکستانی عوام کا اربوں روپیہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر روز ایسے انتخابات پر خرچ کر دیا جائے جہاں پر بے ضمیر لوگ جو ہیں وہ اپنے ووٹ جو ہیں وہ نوٹوں کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ سمجھ لیں کہ اصل میں ہمارا ملک صحیح روش پہ چل رہا ہے، لیکن یہ کچھ مفاداتی گروہ دراصل اپنے مفادات کی خاطر پاکستانی عوام کو ڈی ٹریک کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، کیونکہ پاکستان اس وقت ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن چکا ہے۔ ٹیررزم سے ٹورزم کا جو جرنی ہے یہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ دوسری طرف پاکستان آج بین الاقوامی سطح پر اپالوجیٹک ایٹیٹیوڈ ختم کر کے پرو ایکٹیو ہو چکا ہے، ری ایکٹیو نہیں رہا۔ انڈیا کہیں نظر نہیں آتا آپ کو آپ کے خلاف ہوتا ہوا۔ یہ ایک بین الاقوامی سینیریو ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے۔ پاکستان کے اندر جو قیادت اس وقت پاکستانی قوم کو سیدھے رستے پر چلا رہی ہے، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات تھی اس قوم کے لیے اور ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے یہ مفاداتی گروہ ان کے ہاتھوں کھیلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا ضمیر انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ پیسہ ہے۔ ان کا سوچ، ان کا دماغ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی جائیداد اس طرح کی چیزوں کے اوپر اٹکا ہوا ہے، اور وہ انہی کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، خود غرض ہیں۔ ان کے لیے نیشنل انٹرسٹ کوئی چیز نہیں ہے، ان کے لیے تمام کی تمام چیزیں ذاتی مفادات ہیں۔ تو آپ، میں، ہم سب کو بالکل ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ اب جب وزیر اعظم صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں، جو کہ اس بات پہ بھی ان کو آگ لگی ہوئی ہے مخالف گروپ کو کہ وہ خود انہوں نے کیوں کہہ دیا ہے، یہ تو ہم نے کہنا تھا کہ ہم ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ ذرا آپ سوچیں کہ عدم اعتماد انہوں نے ان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آنا تھا، انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصلا تو یہ صدر صاحب کو کہنا چاہیے تھا۔ اتنے بے غیرت اور اتنے، میں کہتا ہوں، بے شرم لوگ جو ہیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے کسی دنیا کے گوشے میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت اچھی بات ہے یہ لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مثبت طرف چل رہا ہے، کیونکہ عمران خان کی سیاست جو ہے ایک اس درجے کی سیاست ہے جس میں عوام کو ایک بہتری کی طرف جانا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کر رہے کہ اداروں کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں کہ میں وزیر اعظم ہوں تو میں جو مرضی کرتا پھروں، وہ ایسا نہیں کر رہے۔ جب سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے، یہ فوج نے کروایا ہے، اور عمران خان فوج کو اس طرح، یعنی آپ اندازہ کریں، پہلے یہ گھٹیا لوگ، یہ بے شرم لوگ یہ تو فیصلہ کر لیں کہ وہ عمران خان کی پالیسیز کے خلاف یہ ووٹ پڑا ہے یا یہ فوج نے ان کے خلاف ووٹ ڈلوایا ہے، یعنی دونوں باتیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں نا، کچھ لوگ نہیں کہ میرے منہ سے بہت غلط لفظ نکلنے لگا تھا کہ یہ اتنے خبیث لوگ ہیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کروا رہی ہے، اور دوسری طرف وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، انہی کے جو ساتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ عمران خان کی حکمت عملیوں اور ان کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف ووٹ پڑا ہے۔ بھائی پہلے فیصلہ تو کر لو، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ خود کنفیوز ہیں، آپ خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ اب ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی آپ کے باڈی لینگویج انالسٹ کی بتاتی ہے، ان مفاد پرست گروہوں کے لوگوں کی، کہ وہ کس طرح سے خود گھبرائے ہو جب ان سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ
آپ یہ بتائیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں اگر وہ عمران خان ووٹ لے لیتے ہیں پھر آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ میں بتاتا ہوں. اصل میں ری ویمپ کرنے کی بات ہے آپ کے انصاف کے نظام کو، جو میں اپنے تمام پروگراموں میں آلموسٹ کہتا آ رہا ہوں. الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ آف پاکستان، ان کو دیکھیے اور ان کے نظام کو ری ویمپ کریں، کیونکہ یہ مجرموں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے ایز اے ہول. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے اس پر ایک کوسچن مارک لگ جائے گا اگر وزیر اعظم صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں. تو وہ تمام ادارے جنہوں نے شو آف ہینڈ کی مخالفت کی تھی ان کے اوپر کوسچن مارک ہے. پلیز سوچئے یہ بات سمجھنے کی ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے پاکستان کے اندر ہونے والی مثبت تبدیلیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. اس پروگرام کے ذریعے میں آپ کو اور اپنے تمام جو اس ملک کی بھلائی چاہنے والے ہیں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں، سوچئے. تھینک یو.